عزازیل ابلیس شیطان کی سرداری۔ زمین پر پہنچ کر عزازیل نے زمین کے باغی اور مرتد جنات سے سلسلہ جنباتی شروع کیا۔ سب سے پہلے عزازیل نے اپنے ایک ساتھی فرشتہ کو قاصد بنا کر شریر اجناء کے دربار میں بھیجا۔ قاصد نے دربار میں پہنچ کر کافر جنات کے زمینی سردار کو یہ پیغام دیا: اے زمین کے بے دین اور گمراہ اجناء، ہمارے سردار عزازیل نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھاؤں کہ خالق کائنات تمہارے رویے سے مطمئن نہیں، کیونکہ تم نے دین حق اور دین فطرت کا راستہ چھوڑ کر کفر اور شرک کا پھر دامن پکڑ لیا ہے، اور تم اپنے دن رات فسق و فجور میں گزارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا کفران نعمت کرتے ہو۔ تمہیں دنیا میں اس لیے واپس بھیجا گیا تھا کہ تم خود یہاں جانا چاہتے تھے، مگر تم نے یہاں آ کر ایمان کی ڈور کو چھوڑ کر دیا ہے اور کفر اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ عزازیل کے ایلچی نے بڑی وضاحت اور ہمدردی سے دین کے ان باغیوں کو سمجھایا، مگر انہوں نے اس کی باتوں پر غور کر کے اور اصلاح کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے ایلچی یعنی قاصد کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ عزازیل کا بھیجا ہوا قاصد انہیں روز راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا، مگر گمراہ حق کا راستہ چھوڑ کر گمراہوں کے اندھیرے میں گم ہو رہے تھے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد عزازیل کے بھیجے ہوئے قاصد کو انہوں نے اس قدر تنگ کیا کہ اس نے اپنے سردار ابلیس کو زمین کے ان گمراہ لوگوں کے احوال سے باخبر کیا۔ عزازیل نے دوبارہ ایلچی کو ان کے پاس بھیجا۔ عزازیل کے قاصد نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا، اور ایک دن ان زمین کے گمراہ اجناء نے عزازیل کے ایلچی کو قتل کر دیا۔ عزازیل کو اس قتل کی اطلاع ہوئی تو وہ بے حد غصہ میں آیا اور افسوس بھی کیا۔ پھر کچھ دن عزازیل نے انتظار کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ان بے دین اور گمراہ جنات کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ معذرت کے لیے عزازیل کے پاس آئیں گے، مگر حالات اس کے بالکل برعکس پیش آئے۔ عزازیل نے دوسرا قاصد بھیجا۔ گمراہ اجناء نے اس بے گناہ کو بھی قتل کر کے ٹھکانے لگا دیا۔ اس کے باوجود عزازیل نے بے دینوں کے پاس اپنے قاصد بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا، مگر جو قاصد ان کے پاس جاتا وہ زندہ بچ کر نہ آتا۔ آخر ایک قاصد کسی طرح زندہ بچ کے واپس آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے عزازیل کو زمین کے ان بے دین اور گمراہ جنات کے حالات سنائے۔ عزازیل سمجھ گیا کہ زمین کے جنات میں اس قدر طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ انہیں قابو میں لانے سے معذور ہیں اور اسے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک شب عزازیل بہت مزمل اور دل برداشتہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے عرض کیا: اے پروردگار، دنیا والوں نے اب اتنی طاقت حاصل کر لی ہے کہ وہ ہماری کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم جو قاصد ان کے پاس دوستی کا پیغام لے کر بھیجتے ہیں، زمین والے اسے بے دھڑک قتل کر دیتے ہیں۔ اگر تو نے مدد نہ کی تو ہم سب ایک ایک کر کے زمین والوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ تو ہی مالک و خالق ہے، ہماری مدد فرما اور ہمیں دنیا والوں کے عذاب سے نجات دلا۔ عزازیل نے رو رو کے دعا کی۔ آخر دریائے رحمت جوش میں آیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی اس تک پہنچا: فرشتوں کی ایک فوج عزازیل کی مدد کو بھیجی جا رہی ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فرشتوں کی ایک زبردست فوج عزازیل کے لشکر میں اتری۔ عزازیل نے حق باری تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کے بعد اس فوج کو زمین کے شریر جنات کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ایک روایت کے مطابق فرشتوں کی اس فوج نے جنات کا اس قدر قتل عام کیا کہ ساری زمین بد کردار، گمراہ اور سرکش جنات سے خالی ہو گئی۔ بہت تھوڑے سے گمراہ اور بے دین بھاگ کے پہاڑوں میں چھپ گئے اور انہوں نے اپنی جان بچائی۔ جنات سے زمین پاک ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے عزازیل کو زمین کی خلافت عطا فرمائی۔ اب تو ابلیس کی چاندی ہو گئی، کبھی وہ زمین پر، کبھی آسمان پر، تو کبھی وہ جنت میں عبادت کرتا دکھائی دیتا تھا۔